تو پورا قرآن دسیوں مرتبہ پڑھا ہے، میں نے تو کہیں نہیں پڑھا کہ یہ بیان کیا گیا ہو کہ عورت کم عقل ہے یا اس کو کم عقل قرار دیا گیا ہے۔ یہ غلط فہمی ہمارے ہاں ایک روایت سے ہوئی ہے، اور اس روایت کو بھی بدقسمتی سے راویوں نے ادراج کر کے بالکل مسخ کر دیا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک رویا سنایا تھا، خواب سنایا تھا، اس کو بیان کرتے ہوئے غالباً عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنی رائے بھی اس کے ساتھ شامل کر دی۔ اس میں ذرا تحقیق کی جائے تو بالکل معلوم ہو جاتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات نہیں کہی۔ قرآن مجید میں جو احکام شریعت کے بیان کیے گئے ہیں، اس میں نے آپ کو میاں اور بیوی کے رشتے میں بتایا۔ گواہی کی صورت بھی یہ ہے کہ جہاں تک جرائم کی گواہی کا تعلق ہے، اس میں قرآن مجید نے سرے سے کوئی مداخلت ہی نہیں کی۔ یہ بتا دیا ہے کہ جو گواہ بھی ہوگا وہ عورت بھی ہو سکتی ہے، مرد بھی ہو سکتا ہے، بچہ بھی ہو سکتا ہے، قرائن بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ نے کبھی قانون شہادت پر میرے لیکچر سنے ہیں تو اس میں نے بتایا ہے کہ انگریزوں کے زمانے میں ایک بیل کی گواہی پر فیصلہ ہوا، کوئی ڈاکہ پڑا ہے، چوری ہوئی ہے، اس میں گواہ ہم منتخب نہیں کرتے، جو بھی موقع کا گواہ ہوگا قاضی مطمئن ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ 10 مردوں کی گواہی قبول کرنے سے انکار کر دے، ہو سکتا ہے کہ ایک عورت کی گواہی پہ فیصلہ کر دے، تو اس میں ہرگز کوئی مداخلت نہیں کی گئی۔ جو بات قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں کہی گئی ہے وہ بالکل قرین عقل بھی ہے، اور وہ اس اصول پر بھی مبنی ہے کہ آپ جب کوئی سد ذریعہ کا حکم دیتے ہیں، دیکھیے میں یہاں یہ واضح کر دوں، یہ چونکہ ایک اصطلاح ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے دین میں 3 طرح کے احکام ہم کو ملتے ہیں۔ ایک وہ احکام ہے جو جس وقت اللہ کی کتاب نازل ہو گئی تھی تو ایک وقتی تدبیر کے طور پر دیے گئے، مثلا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں بعض احکام، مثال کے طور پر اس وقت جو قتال ہو رہا تھا اس سے متعلق بعض احکام، اس وقت جو ہجرت ہو رہی تھی اس کے بارے میں بعض احکام۔ اسی طرح سے جب منافقین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو اسکینڈلائز کرنا چاہا تو اس کے لیے بعض تدابیر بتائی گئیں۔ ایسے ہی جب منافقین نے خود رسول اللہ کے ساتھ تخلیے میں ملاقات کر کے ایک ڈھونگ رچایا تو اس کے بارے میں بعض احکام دیے گئے۔ ایسے ہی جب آپ کی مجالس میں بعض ناشائستہ باتیں کی گئیں تو ان کے بارے میں بعض ہدایات کی گئیں۔ تو ایک وہ احکام ہے جو ایک وقتی تدبیر کے طور پر دیے گئے، وہ اس وقت کے ساتھ ختم ہو گئے۔ دوسری وہ چیز ہے جس میں ہمیں ابدی شریعت دی جاتی ہے۔ وہ ابدی شریعت بہت سے معاملات میں ہے، اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں تو آپ میری کتاب میں پورا جو شریعت کا باب ہے اس میں اس کو پوری فہرست میں دیکھ سکتے ہیں۔ تیسرے وہ احکام ہوتے ہیں جو سد ذریعہ کے ہیں۔ سد ذریعہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی خرابی سے روکنے کے لیے یا کسی بلائی کو حاصل کرنے کے لیے آپ ایک تدبیر بتاتے ہیں۔ یہ ہمیشہ زمانے اور حالات کے لحاظ سے بتائی جاتی ہے۔ تو قرآن مجید نے یہ بتایا کہ اگر آپ کوئی معاہدہ کرتے ہیں، کوئی لین دین کرتے ہیں، یہاں کوئی جرم کی گواہی نہیں ہوتی، واقعاتی شہادت نہیں ہوتی، میں نے اور آپ نے ایک معاہدہ کرنا ہے اور ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس پر کس کو گواہ بنایا جائے، تو وہاں قرآن نے یہ کہا کہ آپ مردوں کو گواہ بنائیں، کیونکہ اس وقت کے تمدن میں اس کا بڑا شدید اندیشہ تھا کہ گھر در میں رہنے والی خواتین جو باہر کے معاملات سے واقف نہیں ہوتیں، انہیں اگر گواہ بنایا جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں مال کو نقصان پہنچ جائے گا۔ تو یہ تدبیر بتائی گئی، یہ سد ذریعہ کی ہدایت ہے۔ حالات تبدیل ہو گئے، زمانہ تبدیل ہو گیا، اس میں اب آپ کو پورا حق ہے کہ آپ جس طرح چاہے گواہی قائم کریں۔ یہ در حقیقت اس نوعیت کا حکم ہی نہیں ہے جس طرح کے لوگ اس کو سمجھتے ہیں، اور اس کا تعلق لین دین کے معاملات کی گواہی سے ہے، اس میں کم عقلی کا کوئی سوال نہیں۔ جو یہ کہا گیا کہ اگر کسی موقع پر 2 مرد میسر نہیں ہیں تو ایک عورت کے ساتھ دوسری عورت کو بھی شامل کرو، تو اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ وہ چونکہ گھر در میں رہنے والی خاتون ہے، جب وہ گواہی کے لیے بلائی جائے گی اور یہ گواہی بھی اگلے دن نہیں ہو جانی، ہو سکتا ہے جھگڑا 10 سال بعد ہو، 15 سال بعد ہو، تو ایسا نہ ہو کہ مردوں کے درمیان کھڑے ہو کے وہ گھبرا جائے اور اس طرح تمہارے مال کو نقصان پہنچے، تو اس کو ایک سہارا فراہم کر دو کہ اس کے ساتھ ایک دوسری خاتون بھی موجود رہے، تاکہ گھبراہٹ کے موقع کے اوپر اگر کوئی غلطی ہو رہی ہو تو وہ اس کو یاد دلا دے۔ یہ بالکل ویسی ہی تدبیر ہے جیسے ماں گھر سے اٹھتے ہوئے کہتی ہے کہ بیٹے باہر بہت سردی ہے، ذرا کوئی کمبل لے کے جانا، یہ احتیاط کر لینا، اس طرح کی بات ہے۔ اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے کہ کوئی کم عقل ہے یا اس کے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ انسانی تمدن میں جو تغیرات آتے ہیں ان میں سد ذریعہ کی چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ آج کے زمانے میں اس وقت کی عورت گھر در کی عورت تھی، وہ اصلاً ہاؤس وائف تھی،
آج کے زمانے میں عورتیں وکیل ہو گئیں، سرکاری ملازم ہو گئیں، کاروبار کرنے لگ گئیں، اس کی ضرورت بھی ختم ہو گئی. یہ سادہ سی بات ہے.